ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہے جنہیں قبر میں دفنا دیا گیا تھا. یہ 8 سال پہلے کا واقعہ ہے. اب ہم انہیں کی زبانی سنتے ہیں کہ جب انہیں قبر میں دفنایا گیا یہ کیسے باہر آئیں اور یہ کیسے واقعہ پیش آیا. ابھی انہیں کی زبانی آپ اس کی تفصیل سنیں کہ ڈاکٹروں کی غلطی تھی, اللہ کا معجزہ. مجھے اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ہیں تو میرے رشتہ دار بھی آ گئے تھے کہ بھئی اس کی طبیعت خراب ہے, یہ کیا ہے, کس طرح نہیں. وہ بھی ساتھ ہی اکٹھے ہوئے تھے. انہوں نے پوچھا ڈاکٹر سے کہ بھئی ایسے ایسے نہیں, یہ بیہوش ہو گئی ہے. تو 2-3 ڈاکٹر نے چیک کیا, تسلی سے آکسیجن بھی لگائی, پھر وہ جو ECG کرتے دل کی وہ بھی کی. انہوں نے کہا اس کو آپ لے جائیے, فوت ہو گئی. پھر مجھے وہ جب ڈاکٹر نے جواب دے دیا پھر مجھے گھر لے کے آئے. جو ہماری گھر کے پاس ہی مسجد ہے تو وہ ہمارے جو قاری صاحب جن کے پاس میں نے قرآن پاک پڑھا ان کو ہی جا کے کہا گیا کہ بھی کول ایسے فوت ہو گیا, آپ اعلان کر دیں. تو ان کو تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ بھی اچھی بلی تو یہ گھر میں رہتی ہے, پڑھنے آتی. کل میں ان کے پاس پارا پڑھنے کے لیے گئی تھی. اور اس کے بعد جب انہوں نے اعلان وغیرہ کیا, اعلان کرنے کے بعد محلے دار اکٹھے ہو گئے, فون کر دیے, رشتہ دار اکٹھے ہو گئے. تو جب سب اکٹھے ہو گئے اور پھر میرا نماز جنازہ بھی ہوا, نماز جنازہ بھی ہو گیا میرا. میرے ہسبینڈ بھی ساتھ, میرے گھر والے بھی, میرے ماں باپ سب, اور جتنے محلے کے لوگ تھے نا تقریباً 800-900 بندہ تھا. اسی قبرستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جو اسی قبر کے پاس ہم بیٹھے, یہی قبر میری ہے, اسی قبر کے پاس میں بیٹھی ہوئی ہوں. تو مجھے یہاں لایا گیا اور لا کے قاری صاحب بھی ساتھ تھے. انہوں نے جو ہوتی ہے جس پہ ڈالتے ہیں قبر کے اندر, ٹھیک ہے, وہ چٹائی بھی ان کے پاس تھی. ہاں جی, تو اس کے اوپر پھول وغیرہ بھی تھے, قاری صاحب بھی ساتھ تھے. تو یہ جو یہاں کا وہ جو نہیں تو جو کپڑے وغیرہ دیکھ بھال کرتا ہے, ہاں جی, وہ بھی تھے ساتھ نا. تو وہ نا کہہ رہے تھے کہ چٹائی اس طرح اور وہ جو اوپر چاروں کو لکھے ہوتے ہیں وہ جو چادر ہوتی ہے وہ کہتے تھے یہ بھی رہنے دو. جب انہوں نے یہ بات کی ہے نا وہ چیز نا میرے کان کے اندر گئی ہے کہ بھئی یہ کیا بات کر رہے ہیں. جب میں نے آہستہ آہستہ جب اپنی آنکھیں کھولی ہیں نا تو تب انہوں نے مجھے قبر کے اندر پھینک دیا. جب میں نے آنکھیں کھولی وہ چٹائی جیسے کسی کو پھینک نہیں دیتے, جیسے بھی سمجھو کوئی شاپر پھینک دیا ویسے مجھے انہوں نے قبر میں پھینک دیا. اچھا, سبھی ڈر گئے اور پھینک دیا ہے آپ کو, وہیں پہ چھوڑ دیا؟ بالکل چھوڑ دیا. جب مجھے انہوں نے پھینکا, جب میں قبر کے اندر گئی ہوں, میرا ایک تو سر لگا ہے اور پھر کمر لگی ہے اور مجھے پتہ لگا جی مجھے اتنا چوٹ لگ گئی ہے. جب میں نے دیکھا تو اتنا تو پتہ ہوتا ہی میں قبر کے اندر ہوں, ٹھیک ہے. اور بڑی مشکلوں سے جب انہوں نے مجھے پھینکا نا تو میں رو رہی تھی. یہ ہوتا نہیں کہ بندہ آواز, میرے میں ہمت نہیں تھی آواز کی, اور میں قبر کے اندر تھی. میں بڑی مشکلوں سے نا, آپ کو پتہ قبر کتنی ڈونگی ہوتی ہے, باہر تو آ ہی نہیں سکتے. تو بڑی مشکلوں سے نا میں نے, جیسے کہتے ہیں بھی وہ کفن سارا میں نے پہنا ہوا تھا, ٹھیک ہے, وہ کفن میں نے تھوڑا سا بھی نیچے کیا, وہ تھوڑا سا یہاں تک باندھ کے اپنے بازو لگا لے. تو بھائی بہت ہی مشکل سے پاؤں لگا لے, جیسے کہتے ہیں نا ایک کنویں سے باہر آنا, میں ویسے آئی. آ کے یہی دیکھا کہ کوئی بھی نہیں تھا. 10 قدم وہ جو لوگ موجود تھے وہاں پہ جو آپ کو دفنانے کے لیے گئے تھے قبرستان میں موجود تھے, وہ لوگ کہاں پہ گئے؟ وہ سب آگے تھے, سب آگے تھے. قبرستان 1 منٹ میں ایسے ہو گیا تھا کہ جیسے کوئی ہے ہی نہیں ادھر, میرے علاوہ نا کوئی ادھر نہیں ہے. وہ سب چلے گئے, دور دور تک کوئی بھی نہیں تھے. تو میں اپنی قبر سے باہر آ کے اسی قبر کے پاس ہی آ کے میں 20 سے 25 منٹ بیٹھی رہی. 20 منٹ ہوں گے کیونکہ اس ٹائم تو مجھے بھی اپنی ہوش نہیں تھی, اور 20 منٹ بیٹھی رہی ہوں اپنی قبر کے پاس ہی. اور جب میں بیٹھی رہی ہوں تو میں نے, یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان آواز مارتا ہے جی آ جاؤ مجھے بچا لو, یہ ہے میں زندہ ہو گئی. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. میں نے کہا جو ہونا نا وہ تو ہو کے رہنا ہے. جو عورت قبر سے باہر آ سکتی ہے تو پھر اب دنیا میں اب پھر دوبارہ آ گئی ہوں, اب جس نے آنا ہوگا وہ آ جائے گا. میں بیٹھ کے 20 منٹ روتی رہی. 10 قدموں میں نے میرے شوہر تھے, تو میں نا ان سے لپٹ کے نا بہت زیادہ رونے لگی. تو مجھے کہتے سے پریشان نہ ہو, کیا بات ہے کیا نہیں ہے. میں نے کہا مجھے گھر لے جاؤ. مجھے بتائیے گا کہ کیا واقعہ پیش آیا قبر